اسرائیل کے ایران کے کئی شہروں پر فضائی حملے، فوجی و جوہری تنصیبات اور عسکری قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی آرمی چیف حسین باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی سمیت کئی سینئر فوجی افسر شہید۔ میجر جنرل غلام علی راشد اور ان کا بیٹا نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا حملے میں ایران کے کئی سینئر جوہری سائنسدان شہید کرنے کا دعویٰ۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کی شہادت کی غیر مصدقہ اطلاعات۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی شدید زخمی۔ تہران کے رہائشی علاقوں پر بھی حملے، کئی بچے شہید۔ گوتریس کا اسرائیلی حملے پر اظہار تشویش، تحمل کی اپیل۔ IAEA نے نتنز جوہری مرکز پر حملے کی بھی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور سخت سزا کا انتخاب کیا، انتظار کرے یہ سزا اسے ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں کئی کمانڈر اور سائنسدان شہید ہوئے۔ ایران کے جوابی حملے کا خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ، ہنگامی صورتحال نافذ، شہریوں کو بم شیلٹرز کے قریب رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل نے آپریشن کو رائزنگ لائن کا نام دیا، نیتن یاہو اپنے طیارے میں نامعلوم مقام کی طرف روانہ۔ امریکی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب، ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل کے دفاع میں مدد کریں گے۔ مارکو روبیو نے کہا ایران پر اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا منفی آغاز، 100 انڈیکس 2000 سے زائد پوائنٹس گر گیا۔ انڈیکس اس وقت 1,22,036 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور اب باقاعدہ جو ہے جنگ مسلط کی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کر دیا ہے، ایران کی جانب سے بھی جوابی حملہ کر دیا گیا ہے، اور اسرائیلی ترجمان کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز برسائے ہیں، اس سے حملہ کیا ہے۔ تو اب جوابی حملہ بھی کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے، جس کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 100 ڈرونز بھیجے گئے ہیں، اور یہ اسی طرز کا حملہ ہے جو اس سے پہلے بھی دیکھنے میں آیا تھا، ایران کی جانب سے کیا گیا۔ دونوں ملک بہت دور ہیں ایک دوسرے سے، جس کی وجہ سے یہ فضائی لڑائی جاری ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اب ایران نے جوابی وار کیا ہے اور قریباً 100 ڈرونز بھیجے گئے ہیں ایک بار پھر ایران کی جانب سے اسرائیل کی سرزمین کی جانب۔ اور اس سے پہلے جو یہ حملہ ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو درمیان میں آنے والے ممالک تھے انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ان ڈرونز کو، اور اب یہ 100 ڈرونز دوبارہ بھیجے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ اس میں جو دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے انٹرسیپشن ہوتی ہے نہیں۔ لاسٹ ٹائم جو آخری مرتبہ امریکہ کے طیاروں نے اور برطانیہ کے طیاروں نے ان ڈرونز کو گرایا تھا، اور انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی تھی، اور کہا جا رہا تھا، مصدقہ اطلاعات نہیں تھی، کہ سعودی عرب کی جانب سے بھی انٹرسیپٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اب سعودی عرب کی جانب سے مذمت سامنے آ گئی ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب نے نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ سیکیورٹی کونسل سے مداخلت کی بھی درخواست کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ترجمان کے مطابق ایران نے اسرائیل پر تقریباً 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے، 100 ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں۔ یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور فائنلی جو ایران کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اس کے بارے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ جو اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹی اور جو ایران کی جو صلاحیت ہے، اور جو خاص کر کے جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں واضح طور پر ایک آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ تو یہ تو بالکل کلیئر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل عامر الیاس رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ تھا۔ 2-3 دن سے ایسے سگنلز آ رہے تھے بہت کلیئرلی کہ اور اگر پبلک نالج میں تھا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل حملہ کرنے والا ہے، تو اگر ایران کے پاس کوئی ممکنہ بہتر ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا اسرائیل کی اس کارروائی کو روکنے کے لیے تو وہ یقینی طور پر کرتے۔ تو مجھے تو ایک بنیادی طور پر ڈفرنس لگتا ہے جو صلاحیت ہے اس وقت دونوں ملکوں کی، اور اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کے اوپر اتنے عرصے سے سینکشنز ہیں، اور جو بھی اپنا وہ دفاعی نظام بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے ریسورسز کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ادروائز کوئی ان کے ساتھ کوآپریشن کر بھی نہیں رہا تھا، کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، ان پر سینکشنز لگنی تھی۔ اور دوسرا اب ہم جو سوال ہے، کیونکہ اتنا بڑے پیمانے کے اوپر جب انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ٹارگٹ انہوں نے جو نیوکلیئر سائٹس کو تو کیا ہی کیا ہے، لیکن اس میں امپورٹنٹ
کہ جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کے سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن یہ کامران صاحب اس وقت بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ہی وہ شخص ہے جو جوہری معاہدے سے نکلے تھے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدہ کر نہیں رہے ہیں، یعنی ایران معاہدہ کر نہیں رہا ہے، اس سے جو ہے نا مذاکرات کامیاب ہو نہیں رہے ہیں. حالانکہ ایران پہلے مانا ہوا تھا اور بہت دیر تک، پھر انہوں نے ابراہیم اکارڈز بھی وہ 2020 میں لے کر آئے، اس کے باوجود بھی سینکشنز لگانے کے باوجود بھی اور ان کے ساتھ بہت سارے معاشی انسینٹیوز ان کو دینے آفر کرنے کے باوجود بھی ایسی کیوں نوبت آئی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے؟ دیکھیں، اسرائیل جو ہے ہمیشہ سے، ایون جب 2015 میں بھی مغرب کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت وہ سویلین نیوکلیئر پرپزز کے لیے ہو اجازت نہیں دینی چاہیے جو اپنا ایٹمی پروگرام کو ڈیولپ کرے. وہ اس وقت بھی اس کے خلاف تھا، وہ اس وقت بھی دھمکی دیتا تھا کہ ہم ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کریں گے. اور آئی تھنک وہ ایک اپروپریٹ ٹائم کا انتظار کر رہا تھا. میرا خیال ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ایران اس طریقے سے اتنا کمزور نہیں تھا. غزہ کے اندر ہم نے جو دیکھا، اوور آل سیریا میں جو دیکھا، جو ایکسس آف ریزسٹنس کا نام جسے کہتے تھے، یہ جو گروپس تھے مڈل ایسٹ کے اندر جن کو ایران استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے پھر جو لبنان کے اندر حزب اللہ اگین ایک اہم اتحادی تھا ایران کا، اس کو جس طریقے سے نقصان ہوا. تو ایک ایک کر کے جو اسرائیل نے بائی ڈیزائن جو بھی ایسٹس تھے پورے ریجن کے اندر جو نقصان پہنچا سکتے تھے اسرائیل کو، پہلے ان کو ایلیمینیٹ کیا. اور ناؤ ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اگر اب ہم حملہ کریں گے تو اگر ایران کی طرف سے ممکنہ حملہ ہوگا بھی تو اس کو ہم بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. بٹ اس میں سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا، کیونکہ جو آپ کی صلاحیت جو بھی ہو، ویسے تو ایران کہتا ہے کہ کبھی بھی ان کی یہ انٹینشن نہیں رہی کہ وہ جوہری جو پروگرام ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ کیا اس طریقے سے حملہ کرنے سے اگر ایران واقعی کل دوبارہ کوشش کرتا ہے تو وہ ان کی صلاحیت ختم ہو جائے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. بہرحال خطے کو ایک نئی جنگ کی طرف ساری صورتحال نے دھکیل دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عامر صاحب. جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی اور کامران یوسف صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اب کیا لگتا ہے کہ جو ایران کے دوست ممالک ہیں، اب کیا وہ انٹروین کریں گے اور کوئی پیس ڈیل کروائی جائے گی؟ خصوصی طور پر یہ جو جنگ ہے جس طرح سے اب یہ شروع ہوئی ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اب یہ پورے خطے کو پھر اپنی لپیٹ میں لے گی. اگر تو ایران کا اتنا مؤثر جواب جاتا ہے اور ایران کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو بھی جو ہے اس کا جواب ضرور دے گا اسرائیل کے ساتھ ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو رکوانے کی کوششیں کی جائیں گی؟ اب دیکھیں، ابھی ہماری اسکرین پہ ہی آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا بیان کہ ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا. اور جب آپ ان کی تنصیبات پہ جائیں گے تو وہ تو براہ راست حملہ ہوگا نا انڈیا کے اس کے اوپر، امریکہ کے اوپر. اگر آپ ان کی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں تب بھی وہ آپ کو جواب دیں گے. آپ اب جواب دیتے ہیں اسرائیل کے تو اس کی وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے تو کھڑے ہوئے اور وہ چھپ کے نہیں کھڑے ہوئے، بڑے اوپنلی امریکنز کھڑے ہوئے.